قرآن سے میں آپ کو انتہائی حیران کن معلومات دینے والا ہوں انشاءاللہ تعالی. یہ قرآن کی سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اس کی آیت نمبر 10 سے 13 تک. اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہی جس نے اتارا آسمان سے تمہارے لیے پانی، اس سے پیتے ہو اور اسی سے درخت ہوتے ہیں جس میں چراتے ہو، اگاتا ہے تمہارے واسطے اس سے کھیتی اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے میوے. اس میں البتہ نشانی ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں. یہاں پہ آپ نے بھی غور کرنا ہے کہ ان لوگوں کی نشانی ہے جو غور کرتے ہیں، یعنی کہ لقوم یتفکرون، گہرا سوچنا. اگلی آیت کہتی ہے اور تمہارا کام اور تمہارے کام میں لگا دیا رات اور دن اور سورج اور چاند اور ستارے کام میں لگے ہیں اس کے حکم سے. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. سمجھ یعنی بیوقوف نہیں ہے انسان کے پاس، سمجھ یعنی سمجھدار انسان ہے. قوم یعقلون، اس کے پاس عقل ہے، وہ بیوقوف نہیں. اور اس سے اگلی آیت جو آخری آیت میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، اور جو چیزیں پھیلائیں تمہارے واسطے زمین میں رنگ برنگ کی، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کو جو سوچتے ہیں. یہاں پہ سوچتے ہیں لکھا ہے یذکرون، یاد کرنا کسی چیز کو، سوچنا کہ ریکال، ذکر کرنا کسی چیز کو، ریکال کرنا، ہو ریممبر انگلش میں لکھا ہوا ہے. اب کیا قرآن نے ایسے ہی اپنی طرف سے تکے مارے ہوئے تھے؟ سوچیں ذرا. اس میں یہاں پہ کہا البتہ ہے آیت نمبر 11 میں، البتہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں. اگلی آیت میں کہا ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں. اگلی اس میں آیت میں کہا نشانیاں ان لوگوں کو جو سوچتے ہیں. تو اللہ نے کیا اپنی طرف سے جس آیت میں دل کیا لگا دیا غور کرتے ہیں، دل کیا لگا دیا سمجھ رکھتے ہیں، دل کیا لگا دیا سوچتے ہیں، کیا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے؟ سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں غور سے، میں آپ کو آخری آیت سے دکھانا شروع کرتا ہوں. آیت نمبر 13 میں کن چیزوں کا ذکر کیا گیا، اور جو چیزیں کسی چیز کا ذکر نہیں کیا. اب یہ یاد رکھیے گا یہ قرآن کا لغوی موضوع ہے، میں لغوی اعتبار سے دکھا رہا ہوں اور کسی اعتبار سے نہیں دکھا رہا، صرف لغت اور اس کے سیاق و سباق کے لحاظ. آخری آیت میں کہا ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، آیت اس میں نشانی ہے. لیکن اب آپ غور کریں، یذکرون، ذکر کرنا کسی چیز کو ریکال بھی کرنا ہے، یعنی ریممبر. ذکر کہتے ہیں نا کسی چیز کو یاد دہانی، کسی ذکر کا مطلب ہے کسی چیز کو، بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا. آپ دیکھیں اس آیت میں کیا کہا، اور جو چیزیں پھیلائیں تمہارے واسطے زمین میں رنگ برنگ کی. کیا چیزیں؟ ذکر نہیں کیا ان کا، انہوں نے نام نہیں لیا. سبحان اللہ. اور اس لیے آگے کہا زبان کے لحاظ سے دیکھیں، اس لیے آگے کہا اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں. اب سوچو کون کون سی رنگ برنگی چیز. اللہ نے نام نہیں لیا. سبحان اللہ. اس سے پچھلی آیت دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کا نام لیا. تمہارے کام میں لگا دیا ہے رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو. کوئی بھی شخص جو بیوقوف نہ ہو، ذرا سی بھی عقل رکھتا ہو، وہ دن رات سورج چاند میں فرق کر سکتے. یہ واضح ہر جگہ سورج چاند دن رات انسان کو نظر آ رہی ہیں، بالکل واضح چیزیں. ایک عام سی عقل رکھنے والا انسان بھی رکھتا ہے، سمجھ سکتا ہے ان چیزوں کو. اس لیے کہ ان لوگوں میں جو سمجھ رکھتے ہیں، جن میں سمجھ بھی ہو، یا قوم یعقلون، ان میں نشانی ہے. لیکن جو پہلی آیت جہاں پہ اللہ نے کہا جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، آپ دیکھیں وہاں پہ اللہ نے کیا کہا، اس نے آسمان سے تمہارے پانی اتارا، پھر اس پانی کے اگاتا ہے تمہارے واسطے اس سے کھیتی، زیتون، کھجورے، انگور. پانی کا اوپر سے نازل ہونا، پھر اس سے پانی کا زمین میں جانا، زمین سے پودوں کے لینا، یہ سارا ایک لمبا پروسیس ہے. اس میں ایک دم سے، اور ہر بندہ تو کھیتی باڑی کے اندر نہیں ہے نا، اس میں تھوڑا اور مزید سوچنا پڑتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے نشانی لقوم یتفکرون، جن لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے. آپ دیکھیں جتنا پروسیس کمپلیکیٹ ہوتا گیا اتنی گہری سوچ. یہاں پہ اتنا گہرا سوچنے کی بات کی کہ جہاں پہ کام بھی اتنا گہرا تھا، پانی کا نازل ہونا، زمین میں جانا، اس سے پودوں کا لینا، ایک لمبا پروسیس تھا. اس پہ سوچنے کی زیادہ ضرورت تھی. اس میں اللہ نے کہا ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور کرتے ہیں. جہاں پہ بات بالکل واضح تھی، ایک عام سا آدمی جو عقل رکھتا ہو وہ بھی جانتا ہے دن رات سورج چاند، اس کے لیے کوئی گہری سوچ کی ضرورت نہیں، ہر انسان کے لیے واضح. اس میں اللہ نے کہا ان لوگوں کے لیے بس ان لوگوں کی نشانی ہے جو سمجھ رکھتے ہیں. بس بیوقوف انسان نہیں ہو، جس کے پاس سمجھ ہے وہ بھی اس کو سمجھ لے گا. لقوم یعقلون. اور جہاں اللہ نے چیز کا ذکر ہی نہیں کیا، نام لے کے ذکر ہی نہیں کیا، جو چیزیں پھیلائیں تمہارے واسطے زمین میں رنگ برنگ. کیا چیزیں نام لیا؟ اس میں کہا اللہ ان کی نشانی ہے جو لوگ سوچتے ہیں. اب سوچنا پڑے گا کون کون سی چیزیں رنگ برنگ کی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے 3 سوچنے کے طریقے بتائے.
ہر کو اپنے اپنے سیاق و سباق میں رکھے. اور انسان سبحان اللہ ہم جو غور و فکر نہیں کرتے وہ سوچ رہے ہیں. قرآن میں اپنی طرف سے کہا ہوا ہے قومی یتفکرون, غور کرنے والے لوگ, عقل رکھنے والے لوگ, سوچنے والے. یہ کیا چیز ہے سبحان اللہ, ہر قسم کی سوچ اپنے سیاق و سباق کے بیان مطابق. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ تو ایک لغوی موضوع ہے قرآن کے. اس طریقے سے سائنسی عددی سارے موضوع ملا کے کیسے انسان سوچ سکتا ہے کہ یہ ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یقین کی حد تک ایمان عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.